وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایت ہی قابل قدر شرکاء اجتماع، محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، عزیز بچے، اس تو قبل کہ میں چند ضروری معروضات گزارش کراں، دل دی گہرائی دے نال دعا منگداں اللہ عالم اسلام دی حفاظت فرماویں، اللہ میاں وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرماویں، اللہ سارے ملکوں داخلی خارجی فتنے کو محفوظ فرماویں، اللہ میاں وطن کو امن سلامتی و استحکام نصیب فرماویں۔ ٹائم دی قلت دے پیش نظر بغیر کسی تمہید افتتاحیہ و ابتدائیہ دے گزارش ہے کہ ای دنیا دندر ہر انسان اپنی کامیابی واسطے کوئی راہ متعین کریں دے کہ میں اپنی زندگی این راہ تے گزرے ساں میں کامیاب تھی ساں۔ بعض لوگ اپنی کامیابی واسطے تجارت دا انتخاب کریں، بعض لوگ اپنی کامیابی واسطے زراعت دا انتخاب کریں، کئی لوگ اپنی کامیابی واسطے ملازمت دا انتخاب کریں، مگر بحیثیت مسلمان ہون دے تو آدھا سادہ نظریہ اے ہے کہ کامیابی واسطے جو راہ بھی متعین کرو او راہ غلط تھی سکدے
لیکن جرا راہ حضور نے امت واسطے متعین فرمائے ان دے اندر کدے ہی کوئی غلطی دا احتمال اور امکان موجود کوئی نہیں۔ سادے آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم نے اپنی امت واسطے اللہ دی مخلوق واسطے کامیابی دے 4 اصول اور کامیابی واسطے 4 راہ منتخب کیتن۔ میں ذرا جلدی جلدی عرض کرے ساں تسا میرے نال چل سو توجہ فرمے سو۔ پہلا راہ علم، دوجا کامیابی دا راہ عمل، تیجا کامیابی دا راہ اخلاص، اور چوتھا کامیابی واسطے فکر۔ سید القونین امام الانبیاء سرکار دو عالم نے اللہ دی مخلوق اور اپنی امت واسطے سب تو پہلا کامیابی دا راہ متعین فرمائے۔ کامیاب ہو سی جن دے دل دے اندر نور علم موجود ہو سی۔ توجہ فرماؤ، امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمائے الناس کلہم ہالکون، تمام انسانیت ہلاکت دے دہانے تے کھڑیے۔ میرے ایک گزارش ملفوظ و توجہ فرمے سو، فرمانی الناس کلہم ہالکون، تمام انسانیت ہلاکت دے دہانے تے کھڑیے، ہلاکت دے قریبے۔ میرا سونا کوئی بچہ اندر آ، فرمانے الا العالمون، البتہ ہلاکت کو لو بچ ویسن جنہیں کو لو علم موجود ہے۔ ول میرے آقا نے فرمایا والعالمون کلہم ہالکون، سارے عالم ہلاکت دے دہانے تے کھڑن، سارے عالم ہلاک تھی وہاں دے قریبن۔ سونا کوئی بچہ دیرا فرمانے الا المخلصون، تمام عالم ہلاکت دے دہانے تے کھڑن۔ سیاں کوئی بچہ دیرا فرمانے الا العاملون، بچن او لوگ جنہیں دا علم عمل دے رنگ دندر ڈھلیا ہویا ہے۔ آمنہ دلال نے وال فرمائے والعاملون کلہم ہالکون۔ بڑی عجیب حدیث ہے تمہارے واسطے شاید بالکل نوی ہوئے۔ میرے آقا نے فرمائے سارے عمل کرنے والے ہلاکت دے دہانے تے کھڑن، الا المخلصون، بچ ویسے نو لوگ جنہ دے دل دے اندر اخلاص ہے۔ والسائی نے فرمائے والمخلصون علی خطر عظیم، لیکن جڑے مخلص لوگ ہیں یہ بھی بڑے خطرے والے راہ تے کھڑن۔ سید القونین نے 4 راہ دسن کامیابی دے۔ پہلا راستہ علم، دوجا راستہ عمل، تیجا راہ اخلاص، اور چوتھا راہ فکر۔ ہن تساں توجہ کرے سو میں تفصیل دی عرض کرن لگا۔ پہلے 5 صدیاں دے اندر حضور دی صدی، اودے بعد والی صدی، بعد والی صدی، چوتھی صدی، 5ویں صدی، انہیں 5 صدیاں دے اندر علم بولے میں دا ہائی قرآن دے ہوتے ہیں۔ آج اسا لفظ علم انجینئرنگ تے بولے دے ہیں، اسا لفظ علم طب تے بولے دے ہیں، اسا لفظ علم
ماسٹر دی ڈگری تے بلیندے ہیں لیکن پہلے 5 صدیاں دے اندر لفظ علم بولے مدرا دہا قرآن دے علم تے حدیث دے علم تے اور فقہ دے علم دو تے کون عالم جن دے سینے وچ قرآن موجود ہے، کون عالم جن دے سینے اندر حضور دی حدیث موجود ہے، کون عالم جن دے کلو فقہ دا علم موجود ہے۔ تھوڑی توجہ میری طرف کرے سو، گالی میرے تھوڑا جا ٹیڑھیا ہیں لیکن انشاءاللہ امید ہے میں سمجھا ویسا۔ بھیرا وہ طب فن انجینئرنگ فن سائنسدان ہومن فن قرآن پڑھن علم ہے۔ کیوں؟ توجہ کیوں؟ این واسطے کہ علم او ہوں دے جن دے وچ اللہ دی رضا مقصود ہوئے، علم کو اکھیدے جن دے اندر اللہ دی رضا مقصود ہوئے۔ میں توڑے کو پوچھدا اقبال نے ماسٹر دی ڈگری کیتی ہے، میں دے کو پوچھے بیٹا ڈگری کیوں کیتی ہے، کیا وہ جواب ایسی جو میرا اللہ میرے کو راضی تھی پوے؟ ایک میرا بال طبیہ کالج اندر 5 سال لا کیا ہے، میں اندے کو پوچھے بیٹا کیوں پڑھی، آکھے میرا اللہ راضی تھی پوے، قطع نہ، لیکن میرے مدرسے اندر 8 سال جرے بال پڑھ دے بیٹھن انہیں کوئی بھی پتہ کہنی جو فارغ تھی مردے بعد کی تھئی امامت بھی ملسی کے کہنا، کی تھئی مؤذنی دی جاہ بھی ملسی کے کہنا، کی تھئی قرآن پڑھا مردہ موقع بھی ملسی یا کہنا، لیکن رات کو 10 بجے تک پڑھ دے بیٹھن، فجر وڈے ویلے اٹھے بیٹھن۔ میں پوچھے بیٹے کیوں پڑھ دے بیٹھے وے، آکے سارا اللہ سارے کو راضی تھی وجہ ای واسطے علم بولے ہمیں دنہا دے، قرآن دے علم دوتے، علم بولے ہمیں دے حدیث دے علم دوتے، علم بولے ہمیں دنہا دے فقہ دے علم دوتے۔ نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، شان قرآن، نعرہ تکبیر۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے قرآن دے فضائل بیان فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی نے فرمائے نورو منازلکم بالصلاۃ و تلاوت القرآن۔ اے لوگوں اپنے گھرنے کو منور کرو نماز دے نور نال، قرآن دے نور نال۔ اج میں سمجھدا میرے گھر دی روشنی بجلی دا بلب، جناب سمجھدن سارے گھر دی روشنی سولر دا بلب، میرا بیا بھیرا سمجھ دے میرے گھر دی روشنی لالٹین دی شوا، لیکن اتو آواز دے جے جدیا تو بجلا بلا میں پیا اللہ دے ہاں روشن گھر روہے، جتھوں یاسین دی آواز آندی پئیے، جتھوں مزمل دی آواز آندی پئیے، جتھوں مدثر دی آواز آندیے۔ یہ وجہ ہے کہ میدان کربلا دندر سب کچھ قربان کرامن دے باوجود خاندان نبوت دے خیمے وچوں اللہ دے قرآن دی آواز یا نماز دی عمل جاری ہے۔ پہلی چیز العلم، انسان دی کامیابی درا علم۔ غور ذرا میری طرف، اور سچی گال ہے کہ اللہ نے انسان کو جیرہاں پینے مخلوقات فضیلت دیتی ہے ان دی بنیادی وجہ علم ہے۔ سمجھانے بھی ہے نا، اللہ نے انسان کو پینے مخلوقات جیری فضیلت بخشیے ان دا سبب علم ہے۔ سارے ایک وڈے عالم گزرن مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ، انہیں ایک مثال لکھی ہے، ادھر سنو اٹھرے پھٹرے تھی باسو تے وال انشاءاللہ میری گالی سمجھے سو۔ مولانا لکھ دیں ایک شیرنی اپنے بچے کو جلے اپنے کو جدا کرن لگی ہے، ان کو نصیحت کسی کے پتر انسان کو بچی، شیرنی اپنے بچے کو جلے جوان تھی گے اپنے کو انج کرن لگی ہے،
کیونکہ کہ پترا میں تے کو نصیحت پہ کرے نیا انسان کو لو بچی شیر نے نصیحت سن کی دیئے ہن دل در اندر تجسس پیدا تھے خیال پیدا تھے او انسان دیکھاں تا صحیح کہ جی شاہ اماں جو رکیں دیئے یہ جنگلت اتھا دیٹھز بہترین قسم دا گھوڑا کھڑا ہا وہاں کہ یہ انسان ہو سی قریباً کے پوچھس کہ میاں تو انسان ہیں وہاں کہ توبہ توبہ خدا دی زاری انسان تے میرے تے چڑھ باندھے تے سواری کرے دے میں انسان نہیں میں گھوڑا ہاں وہاں کہ کمال ہو گئے مولانا فرمیندن ابو تے ٹوریے اس سے اٹھ کھڑے منہ چو جھگوئن مست یا کھڑے وہاں کہ اے انسان ہو سی ون کے انہوں کو پوچھس تو انسان نہیں وہاں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کیری شہدہ نہ چاہتی اندھا نکا جا بچہ میں کو نکیل سٹ کے چھک رکھیں دے میں انسان کہنی میں اٹھا وہ مزید حیران تھی گئے ٹر دیں اگو گئے تا ہاتھی کھڑا وہاں کہہ رہے کہ اے انسان ہو سی پہاڑ جڑا ہوں دا وجود وڈے وڈے ہوں دے کن ہوں دے قریب بن کے ہوں شیر نے پوچھے تو انسان نہیں وہاں کہ انسان کو لو اللہ بچاوے ہوں دا نکا جا بندہ میرے تو چڑھ باندھے دے میں کو ٹور رکھے دے میں انسان نہیں میں ہاتھیا ہوں شیر دے دل چ مزید تجسس ود گئے کیوں ہو سی کیری بلا جدے کو لمحہ رکے نہیں اگو گئے تا ایک بندہ کھڑا ہا خیر نالو درکھان تے چریں دا کھڑا ہا شتیر کو وچ گٹ کے پھسائی کھڑا ہا اندے نال ون کے پوچھس تو انسان نہیں ہوا کہ میں انسان ہاں وہ تو انسان نہیں ہوا کہ میں انسان ہاں بڑا حیران ہو کہ اما ہی دے کو رکے دیئے تا ایک چاٹ بارا دے پرتے ون پوے اونجلے وال پوچھے وہ انسان کو بھی خیال کو خیر ہے کیوں ولا پوچھدا پہیں وہ کہ یار اما رکے دی ہے ڈریں دی ہے انسان کو لو بچی تو یہ جے ڈائیں ایک چاٹ مارا اتھا ون پوسیں وہ انسان سے پوچھا تو کہو نہیں میں تو شیر ببرا وہ آکے بخت آلا میں تو کڑوکنا تیری سیک کے چھم تے تو وڈا شیر ہیں ذرا آہاں میں کوئی حلق کرتا چیر دے اون ویچ ڈوہائیں ہاتھ سکٹین کیران کیتے حضرت صاحب بٹ کا چھک گی دے ڈوہائیں ہاتھ ویچ پھاستے کھڑے تھے نہ ایڈے ونجان دا پوچھے جو ہاں بھئی وہ کہ اممہ سچا دی ہے اممہ سچا دی ہے مولانا روح میں واقعہ بیان کر کے فرمینن معلوم تھی نے کہ اللہ نے جرے انسان کو عظمت بخشیے ہی علم دی وجہ کو بخشیے این اندر علم ہا شیر وچ علم کوئی نہ ہا پروردگار عالم نے جناب آدم کو بناون دے بعد حکم دیتے ملائکہ کو اسجدوا لآدم میرے آدم دے سامنے جھک ونجو تمام اللہ دے فرشتے جھک گئن لیکن ابلیس نے ابا واستکبرا جھکن کو انکار کیتے تکبر کیتے جھکن والے آج تک اللہ دی رحمت دے مستحق نہ جھکن والا ابلیس آج تک اللہ دی لعنت دے مستحق لیکن میں قرآن کو پوچھے قرآن آخر آدم دی عظمت دی وجہ کیا ہے اتو آوازاں دیے وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءِ اللہ نے حضرت آدم کو علم والا جوہر نصیب کی تھا وہ علم دے سامنے نوری جھک دے پن وہ علم دے سامنے نارے کو جھکن دا حکم دیتے تو خیر آمنہ دلال نے فرمائے پہلی چیز علم اور یاد رکھو علم تو مراد علم قرآن علم تو مراد علم حدیث علم تو مراد علم فقہ
خوش قسمت ہے نہ ماں پیو جرا اپنے بچے کو قرآن دی خدمت واسطے وقف پہ کرے نن آج میں تے تو انہیں کو گھٹیا نگاہ نال دے دے ہیں لیکن اللہ کا اللہ یار قاضی دی وسطی دائیں بائیں تو آمن والا میرا بھیرا کل جلے میدان قیامت ہو سی لوگ اپنے عرق وچ غر کھڑے ہو سن ایک جماعت آندی پئیے سر دوتے نور دا تاج پاتی آندیے لوگ پوچھ دن یارو نبی آندے پن کئی آدن فرشتے آندے پن کئی آدن وڈے ولی آندے پن اللہ کو پوچھوں اللہ سیاں کون لوگن آمنہ دلال دل رحمت کو آواز اسی اے نبی بھی نہیں تے فرشتے بھی نہیں من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ اے او خوش قسمتاں دے پن جنہیں اپنے بالیں کو دنیا دنر خدا دا قرآن پڑھایا آگئی یہ واری قرآن دے حافظی اللہ سیاسن اقرا ورتقے اقرا ورتقے حافظی قرآن پڑھ دا ون جنت دے پوڑے تے چڑھ دا ون ہر بندہ چاہ دے منزل تے جلدی پہنچا اے جلدی جلدی پڑھن دی کوشش کرے سن مالک فرمے سن جلدی نہ کر رتل کما کونتا ترتلو فی دنیا سور لا کے پڑھ تجوید نال پڑھ قرات نال پڑھ دنیا میں تو قرآن پڑھ دا ہمیں مخلوق سن دی ہے آج قرآن پڑھ خالق تری زبان کو لو قرآن سن دا بے امام الانبیاء فرمینن جتھا والناس ہو سی اوہی دا آخری ٹھکانہ ہو سی اللہ وڈیاں دی قبر منور فرماوے لکھ دین قرآن دی آیتاں 6666 جنت دے درجے 6666 یعنی قرآن دا قاری جنت دے سب تو وڈے درجے تے اللہ بلہا دے سن تو جو قدرہ میری طرف پہنچئے جنت ون کیا دیو جنت دا دفتری ذرا ریکارڈ کھول میری اماں آئیے جنت اندر کے کوئی نہ جواب مل دے بد عملی دی وجہ کلو نیا سگی کئی قاری کو جواب ملے تیرا ابا نیا سگیا کئی کو جواب ملے تیرا استاد نیا سگیا میرے آقا فرمیندن اے موجہ تے ماندہ بیٹھے جنت رب نے نظر کرم سٹیے فرمینے قاری جی کیا وجہ میری جنت پسند کوئی نہیں کیا وجہ میری جنت خوش نہیں کیا وجہ میری جنت راس نہیں آئی آمنہ دلال فرمینن بے ساختہ آہ نکل ویسی رو کیا دے اللہ میں تے بھی راضی تیری جنت راضی لیکن دس میں کی میں خوش تھی وہاں میری بڑھری اممہ میں کو جنت اندر نہیں پی نظر دی میرا ابا میں کو جنت اندر نہیں پہ نظر دا میرا استاد جنت اندر نہیں پہ نظر دا اللہ دے سچے نبی فرمینن ایدی موجی شکل دینال رب دا جلال جمال دینال تبدیل تی ویسی جوامل سی قاری جی اے جنت چاون دے دا دے تنہن لیکن تیرا منہ جھاموں میں اپنی جنت اندر گوارا نہیں کریں دا آج 700 یا 10 بندیاں دی بخشے دا کرنا نا چاہاں تیرا کام میں جہنم کرو نکال کے جنت دا داخلہ دے من اللہ دا کام میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان قرآن عظمت قرآن بھراوو میں بڑی منت نال پیار نال عرض کرے ساں ان نال یاری لاؤ یا تورے دروازے دے مہمان ہیں کل تو صحیح دے دروازے دے مہمان تھی سو اگر آج قدر کرے سو اے بڑا با وفائے کل قدر کرے سی ٹائم نہیں میں اندو تے تفصیلاً گزارش کرا اگو تے چل دا پہلا اصول علم والعمل بھراو اگر علم ہے
تے عمل کوئی نہیں. ہن پڑھو قرآن کو. قرآن دی مثال ہی میں ہے جی میں جانور تے کتاباں چل لڈو. او کتاباں جانور کو فائدہ نہیں دینا. ایویں او علم جرا عمل دے بغیر ہے اے علم بھی اپنے عالم کو فائدہ نہ دے سی. پروردگار عالم نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. او عالم جن اندر عمل کوئی نہیں سونا دین دی مثال ہی ہے جی میں جانور تے کتاباں لڈو. دعا کرو اللہ عمل والا علم نصیب کرن. اللہ میاں عمل والا علم نصیب کرن. حضرت قعب احبار کو لو امیر عمر نے پوچھے قعب وڈا عالم ہیں ذرا میں کڈاستے صحیح من ارباب العلم میرا گالی توارے واسطے او پریاں ضرور ہیں کہ عام جلسے کو لو ہٹ کے گالی ہیں لیکن گالی بڑا مضبوط ہیں. من ارباب العلم ارسا عالم کونن فرمانی الذین یعملون بما یعلمون. عالم او ہیں جڑے اپنے علم تے عمل کریں دن. آج میں دو لفظ پر کھڑا میں آدھا میں عالم ہاں. بیا کوئی بندہ دو لفظ پر کھڑے ہو آدھے میں عالم ہاں. اور میں تا علماء دے نا تے بدنما داغاں کیونکہ میرا کردار علم والا نہیں میرا کردار علماء والا نہیں. عالم ہا محمد قاسم نانوتوی عالم ہا رشید احمد گنگوہی عالم ہا محمد قاسم نانوتوی عالم ہا حسین احمد مدنی عالم حضرت لاہوری عالم علامہ دوست محمد قریشی جنہیں دے دیکھن نال اللہ یاد آندہا. پوچھا گے سائیں اللہ والے کونن فرمانے اذا رؤو ذکر اللہ دے چہرے کو دیکھ کے اللہ یاد آوے اللہ دا ولی. شریعت دے ہاں ولایت دے معیار رسول اللہ دی سنت. اللہ سے حضرت والد صاحب دی قبر تے رحمتہ فرماوے. والد صاحب فرمائیں اگر کوئی بندہ ہوا وچ اڑدا آوے بھا تے ٹردا آوے پانی تے چلدا آوے لیکن نبی دی سنت دا مخالف ہوئے اے شیطان دا چیلا تھی سکدے رحمان دا ولی نہیں تھی سکدا. ولی اوہ دے جنی ٹور تے جول وچو مصطفیٰ دی سنت دی خوشبو آ. ولی خواجہ غلام حسن شیواگ رحمت اللہ علیہ کئی دفعہ میں تورے سامنے بیان کیتے میں قریشیاں والد میری سیدزادی ہے والد میرے قریشی ہاشمین لیکن میں جاندہ میں کونا میں جے کئی محمد عمر قریشی ان سیواگ دے پیرے دی جتی تو قربان تھی پہنین کیونکہ ان دی زندگی سنت دے مطابق ہے ان دی زندگی اللہ دے دین دے مطابق ہے. اساں تے علم حاصل کرن دے بعد بد عمل لوگ ہیں اللہ ساکوئی انہیں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے. میرے آقا نے فرمایا اوجھا کامیابی دا اصول ہے عمل. سنو ذرا قرآن پروردگار عالم ایک باری بولا تھا سبحان اللہ اور ذرا اونچا اور ذوق نال فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات وعدن تجری من تحتها الانہار. یہ کامیاب لوگ ہیں اللہ انہیں کو جزات بدلے دندر جنات دے سن. نہ دیکھو دائیں بائیں میری طرف توجہ کیا دے سن کہ جہاں جنتا اکھے تجری من تحتها الانہار تلے نہران جاری ان سلسبیل دی نہر شرابن تہورا دی نہر دودھ دی نہر
شہد دی نہر اللہ سیاں ملسی کے کو پچھو فرمین ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ سب کچھ ملسی انہیں کو جرے منے دے بھی ہیں تے عمل کریں دے بھی ہیں بھائی جاتے قرآن دے والعصری ان الانسان لفی خسر زمانے دی قسم عام طور تے لوگ گھاٹے والا کام پہ کریں دن اللہ سیاں کامیاب کونن فرمین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کامیاب لوگ وہ ہیں جرے منینن تے منر دے بعد عمل کریں اللہ تبارک و تعالی سب کو عمل والی زندگی عطا فرماوے سید القونین امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اصول کامیابی دے بیان کیتے ہیں پہلا اصول علم دوجا اصول میں فرض نماز اگر پڑھ گی نا دل وچ منت لئی کھنا شریعت تے جناب کو اگر 2 رکعت نفل نال نصیب تھی پئیے سچیں دے سے اساں جیاں تا نیک کوئی نہیں لیکن جلے میں نیکیں دا حال قرآن کو پوچھتا اللہ سیاں تو دسان نیک کونن فرمینے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما میرے نیک ہن جلے تساں ستے پہ ہوندے وہ میرے دروازے کو آباد کیتی بیٹھے ہوندے میرے در تے روندے بیٹھے ہوندے رحمت و آواز آندی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ہن ذوق نال سن فرمانے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا اللہ دے ولی رات کو جاگ دے بیٹھن محمد عمر نے اندر میرا عزیز سلطان نے اندر میرا عزیز عاصم نے اندر لیکن سلطان العارفین سلطان باہو جاگ دے بیٹھن نظام الدین اولیاء جاگ دے بیٹھن بہاؤدین نقشبند جاگ دے بیٹھن حضرت مجدد الفسانی جاگ دے بیٹھن اکھی وچ آنسو دے نیرن اور رو کے آدن میں ازل سے خستہ خراب ہوں تو ازل سے پاک لطیف ہے یہی رنگ دونوں کا تا ابد میں جو ہوں سو ہوں تو جو ہے سو ہے اور میرا عاجزی ذلیل رہنا مصیبتوں کا شکار بھی تیری شان جل جلالہ میں جو ہوں سو ہوں تو جو ہے سو ہے واجب الاحترام دوستو کامیاب ہوئے جیرا علم دے بعد عمل کرنے والا ہوئے عمل یہ واسطے اقبال ہے نا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے لفظ میں ایک آدھا پیاں سمجھ سوتا انشاءاللہ فائدہ تیسی توجہ نہ کرے سوتا خطرہ ہے کہ دہی نقصان نہ تھی وے وڈا عالم ابلیس گزرے اون آدم کو ڈٹھے آدم دے واس سنین اون نوح کو ڈٹھے نوح جان تقریرہ سنین اون ابراہیم کو ڈٹھے ابراہیم دی مجلس سٹنٹ کی دیئے اون موسیٰ کلیم کو ڈٹھے موسیٰ علیہ السلام دیا تقریرہ سنین اون عیسیٰ ابن مریم کو ڈٹھے حضرت عیسیٰ دے واس سنین اون کائنات دے سردار مصطفیٰ کو ڈٹھے حضور دی محفل دا گانی سنے اون صدیق عمر کو ڈٹھے عثمان علی کو ڈٹھے طلحہ زبیر کو ڈٹھے سعد سعید کو ڈٹھے سعد سعید کو ڈٹھے حسنین شریفین کو ڈٹھے عبدالقادر جیلانی کو ڈٹھے محمد قاسم نانوتوی کو ڈٹھے دوست محمد قریشی کو ڈٹھے ابلیس نے آدم کو گھن کے آج تک موجود
تمام علماء دے محفل اٹینڈ کیتن اے سب تو بڑا عالم ہا لیکن ماریا گیا عمل کہنا ہا تو ضرورت دے معلومات حاصل کر چا 5 ٹائم نماز چا پڑھ چہرہ نبی دی سنت نال سجا اکھی پیچھے نٹے سے جنت دی اطلاع پہلے مل سی امام الانبیاء فرمائے جلے مومن دا آخری وقت ہوں دے سنو سبحان اللہ حضرت جناب اسرائیل پیچھے آنن پہلے چھوٹے چھوٹے فرشتے آوے دن آکے مرن والے دی حوصلہ افزائی کرنن موجہ نہ تھی ہونے تے کو رب دا دیدار تھی سی موجہ نہ تھی ہونے تو جنت جوے سے گھبرانا ہونے اپنے بڑے نال ملاقات کرے سے اے مٹھا مٹھا گال ہی کرنن یہاں تک کہ تیار تھی ویندے آویندن حضرت اسرائیل آدن یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربی کی راضیت مرضیہ موجہ نہ تھی رکھ نبھا کہیں جنت دی انتظار ویچے یا رحمت دی گھڑیے آج تا دعا منگو چا اللہ سونی موت نصیب فرما اللہ بری موت کو لو بچاوے اللہ سارا خاتمہ للایمان فرماوے آخری وقت ہوئے زبان کے لفظ ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرا آقا فرمائیں دے صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جنہیں مردے والے آخری لفظ کلمہ شریف دوئے سیدھا جنتی ایک گال کرنے اپیاں توجہ نہ سن سو اساں نماز پڑھتے ہیں جنت ملے نماز کے بعد دعائی منگتے اللہ سے جنت رہی اللہ سے جہنم کو بچاویں ایمیں نا لیکن جرے اللہ دے خاص بندے ہیں نا او عبادت نہ جنت کی تے کریں دن نہ او جہنم دے ڈر کو لو کریں دن او تا عبادت ہی واسطے کریں دن جو یار شالا راضی تھی حضرت ممشاد دین ولی رحمت اللہ علیہ دا آخری وقت غشی تھئیے بے ہوشی تھئیے موت کو لو پہلے مرید طالب رومن پہ گئے دعا بیٹھ منگ اللہ سارے پیر سے کو جنت لے اللہ سارے مرشد کو جنت لے اللہ سارے صحیح کو جنت لے حضرت ہوش چین فرمینے کیا منگ دے بیٹھے ہوئے کسی جنت منگ دے بیٹھے ہیں توارے کیتے لفظ بڑا عجیب ہے غور کرے سو حضرت ممشاد دین وری نے فرمائے اور ایک گال نقل کی تھی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے حضرت ممشاد فرمائے نے وہ فقیرو 32 سال کلو جنت کتی سال 32 سال کلو جنت ہر ویلے بان سنگر کے میرے اکھیں دگو ودیے قسم پیدا کرنے والے اللہ دی ایک واری وی میں رب کو لو نظر ہٹا کے جنت دو نظر نہیں سکتی آنکھو جا محبت نال اللہ ذوق نال شوق نال کوئی زبان خالی نہ رہے دل بھی چو آواز آوے میں نہ رل کے چاکو اللہ 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 Allah, 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 اللہ اپنے نادی محبت نصیب فرماوے
اللہ دے جڑے مقرب بندے ہیں وہ عبادت جنت واسطے نہیں کریں دے اپنے اللہ دی رضا واسطے کریں دے یہ قریب میرا خیال ہے میری چوتھی پنجویں تقریر ہے تواڈے علاقے وچ کتھائیں میں لفظ آکھیا ہا اج واللہ دا پیاں ایک نیک عورت گزری ہے حضرت رابعہ بصری نام مبارک سنیے وے انہیں دا بڑی صالح عورت ہے یہ تابعی ہے حضرت حسن بصری دے زمانے دی عورت ہے توجہ کرسو ذرا توجہ کرسو میرو ایک نیوہار رابعہ بصری اے اللہ والے تے کدہیں ایک حال تاری تھی دے سبحان اللہ جرا میں نہیں سمجھدا تو نہیں سمجھدا او سمجھ دے ایک نیوار حضرت رابعہ بصری ایک ہاتھ وچ پانی دا پیالہ چاہتی وینجن تے بئی ہاتھ دے اندر بھا دی چواتی چاہتی وینجن تے بڑے غضبناک انداز نال ٹر دی وینجن ایک ہاتھ وچ تے بے ہاتھ وچ بھا راہ چک اللہ دا ولی کھڑا ہوا کہ رابعہ خیر تے ہے کدے ویندی پئیں توجہ کرے سن رابعہ کدے ویندی پئیں حضرت رابعہ نے فرمائے میرا دل لہ دے میں پانی نال خدا دی جہنم کو بجھا دے وہاں اور میرا دل لہ دے میں بھا نال خدا دی جنت کو ساڑ دے وہاں کہ کیوں اکہیں واسطے جو لوگ عبادت کرنن یا جنت کیتے یا جہنم کو بچن کیتے میں آدھیاں نہ جنت ہوئے نہ جہنم ہوئے جو عبادت کل ہی اللہ کیتے ہوئے دل میں اے نہ ہوئے شوق جو میں کو جنت ملے اے نہ ہوئے جو میں جہنم کو بچاں سجدہ ہوئے اللہ دی ذات دی خاطر قیام ہوئے اللہ دی ذات دی خاطر تلاوت ہوئے اللہ دی ذات دی خاطر میں چاہنیاں عبادت اللہ کیتے ہوئے پہلا کامیابی دا اصول دوجا باسو دو 4 منٹ تیسری چیز اخلاص علم ہے عمل بھی ہے لیکن اخلاص کا نہیں لیکن اخلاص کو نہیں یہ سارا تیرا علم تے عمل رائے گا امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمائے وَالْعَامِلُونَ كُلُّهُمْ هَالِكُونَ إِلَّا الْمُخْلِصُونَ سارے عمل کرنے والے ہلاکت دے منہ وچن البتہ بچسن او جرے اخلاص والے ہیں قرآن کریم فرمیندہ رضی اللہ عنہم ورضوان اللہ رب العزت عمل کرنے والے کو راضی کون عمل کرنے والے جنہیں دے دل دندر اخلاص دی نعمت موجود امام بخاری اپنی صحیح بخاری دندر سب تو پہلی روایت گھنین فرمینے انما الاعمال بالنیات اور نماز پڑھنے والا رب دی نظر تیری نیت ہے روزے رکھن والا رب دی نظر تیری نیت ہے نیکے کرنے والا اللہ دی نظر تیری نیت ہے علم ہوئے عمل ہوئے نمبر 3 اللہ سے اخلاص دی دولت کو لو مالا مال فرماویں اخلاص بڑی چیز ہے تو زون بیٹھے تہے وے توجہ کرے سو سبحان اللہ جلے حضرت آدم آئے ہن سب تو پہلے علیہ السلام دنیا دی ہر شے آدم سائیں دی زیارت کی دے گئی پکھی گن پرندے گن جانور گن ہرانی گن ڈٹھنو نہ ہرن یہ ڈاڑے سونے ہوندے کئی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو یہ ہرن ڈاڑے پیارے لگن حضرت نے انہیں ہاتھ لا چھوڑے واپس جو ولین
سارے ہرن پچھڑ پہ گئے وہ خوشبو کتھوں آ گئی ہے؟ انہیں کہ اللہ دا پیغمبر آئے، خلیفہ آئے آدم علیہ السلام، ان دی زیارت واسطے گئے ہیں، ان ہاتھ لائے خوشبو ہے۔ آکو سبحان اللہ، کوئی زبان چپ نہ رہے، اور ذرا اونچا نبی دی شان ہے، ہاتھ لائے خوشبو۔ یہ اللہ دا قرآن ہے، امید اکثر بندے بابو بیٹھے ہو سو دین دے جلسے بیٹھے ہوئے اپنے اللہ کو حاضر ناظر کر کے ایمان نال جواب ری واہے شان آدم دی زیادہ یا شان مصطفیٰ دی زیادہ؟ جرے ہولے ہولے بولے ہوئے کیا شک کرا؟ چپ کیوں بیٹھی ہوئی؟ بول۔ شان آدم سائیں دی زیادہ یا سارے آقا دی؟ شان آدم دی زیادہ یا عبداللہ دے لخت جگر دی؟ شان آدم سائیں دی زیادہ یا عبداللہ دے پتر دی؟ شان آدم دی زیادہ یا عرشیں دے مہمان دی؟ شان آدم دی زیادہ یا زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ دے ابے دی؟ ایویں نا؟ شان آدم دی زیادہ یا حسنین شریفین دے نانے دی؟ شان حضور دی زیادہ۔ پر میں تیرے کو پوچھدا جے آدم ایک واری ہاتھ لاوے تو خوشبوواں مہکن دے مصطفیٰ جائیں صدیق کو پوری زندگی رحمت والے ہاتھ لیندہ راگے صدیق دا کیا بن؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جان صدیق اکبر۔ انہیں دے متعلق نہ کیا کرو کچھ، انہیں کو نبی دے ہاتھ لگے، صدیق کو، امیر عمر کو، سونے عثمان کو، پیر علی المرتضیٰ کو، حسنین شریفین کو، زینب رقیہ ام کلثوم و فاطمہ کو، سوڑے بلال کو، نبی دے ہاتھ لگن۔ جے آدم دا ہاتھ لگے خوشبو ہے، جے مصطفیٰ دا ہاتھ لگے کلی تھئی خوشبو نہیں لگ دی، جیرہ نال رل دے ویندا ابو تے نور ود دے ویندا، جیرہ رل دے ویندا نور ود دے ویندا۔ خوشبو کی دھوئیں اگلی آدم آگیا علیہ السلام۔ میں درخواست کرنا بیٹھا تو آپ کو توجہ دی، سبحان اللہ۔ میں پڑھیے مچھی بھی گئی ہے زیارت کی تے واللہ ابلیس نام مراد پہنچ گئے مچھلی کو لو کیا کس مچھلی آدم آگے اچھا کیا کرے سی وہ کتنا شکار کرے سی ہر شیوں دی تابے تے کو کھاسی مچھی آکھے ہی نہ مطلب یہ ہے کہ میری تا نسل ہی مکوے سی یہ جو آدم میرا شکار کرے سی تے کھاسی میری تا نسل ہی مکوے سی اور غور کرے سو تو نال کھڑے دریا ہر شے دی زبان ہے مچھی دی اللہ زبان ہی ختم کر دیتی ہے اور زبان نہ ہوئے جری میری آدم دے خلاف بولے چیڑی دی زبان ہے طوطے دی زبان ہے مرغی دی زبان ہے گاں منج بھیڑ بکری دی زبان ہے لیکن 100 واری مچھی کو دیکھو مچھی دی زبان کوئی نہیں وہ جری ایک واری آدم دے خلاف بولے ان دی خدا زبان ختم کر دے وے اور میں آدھا نمی جرا مصطفیٰ دے یارے نے متعلق بولے پتہ نہیں ہوں دا کیا بن سی خیر جی انہیں کہ آدم سائیں آئے اون ہاتھ لائے خوشبو ہے اچھا بے حرانی ٹور پہ آدم علیہ السلام کی زیارت کیتی ہے کی میں آئے وے اکسی زیارت کیتے ایسے گال سنان دی ہے حضرت کہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ دے گی دم تو کو مل گی دو سے ٹورین والا والے ہیں زی سالے بے حران آئے ہن انہیں کو تو ہاتھ لایا ساری ذرا کانٹ دے ہاتھ لا چھوڑو نبی بڑا شفیق ہوندے آدم سی ہاتھ لا دیتے
اگو تے ون کے ہے کہ بے کو پوچھنے کو خوشبو ہے اکھے کو ولا والن ہے سہیں وہ ساری ایک نسل آئی ہے ہاتھ لایا ہوئے خوشبو ہے ساکو خوشبو تو کوئی نہیں آدم سے کھیلتن فرمانے اللہ نیت اخلاص کو دے دے وہ زیارت واسطے ہے ہم تو ساپڑے تمہیں واسطے ہے ہوئے ای واسطے اللہ نے انہیں کو خوشبو آتا فرمین معلوم تھی نے اللہ دے ہاں سب تو بڑی چیز اخلاص ہے علم ہوئے عمل ہوئے اخلاص ہوئے آخری گال اخلاص دے بعد چوتھی چیز ہے فکر یہ فکر کو ذرا سمجھو سو فکر رکھیں دے بندہ ہر ویلے ای ڈر وچ رہے کہ تھیں شیطان میں کو دھوکھا نہ دے دے وے شیطان میں کو دھوکھا نہ دے دے وے شیطان میں کو دھوکھا نہ دے دے وے ہندی فکر کرنا یہ چوتھی چیز ہے گال شاید سمجھنا سی ایک حدیث سنو وال دعا منگو نبی فرمائن صلی اللہ علیہ وسلم قیامت دی ہو سی ایک آدمی اللہ دی دربار پیش تھی سی جائے 500 سال اللہ دی عبادت کی ہے بولو بھائی کتنی 500 سال عبادت اللہ سیاں بندہ آگے جائے 500 سال تیری عبادت کی ہے اللہ فرمیسے نے گھر میں جو ان کو جنت لے ہو لیکن جنت اسائیں کو اپنے فضل نال لیندے پہ ہیں اینا کہلا بیٹا میرو دیکھ اسائیں کو جنت اپنے فضل نال لیندے پہ ہیں نبی کریم فرمائے میرے دل خیال آسی اللہ وہ میری 500 سال دی عبادت ایویں گئی جنت تیرے فضل نال مل دی پیے دے میری 500 سال دی عبادت اللہ تا دلیں دے راجوں کو جان دیں اللہ فرشتے کو فرمائے سن ان کو جہنم کو لو دور گھن منجو اے جی جاتے جیتا جہنم دی گرمی پہنچے کھڑے تھیا گرمی تھائیے پیاس لگیے زبان نکلیے پریشان تھی گے پیمن کیتے کہ شے کہے نہیں تنگ تھی گے ڈاڑھا امام الانبیاء فرمین ایویں کھڑا ہا پریشان کہ اتوں ایک ہاتھ ظاہر تھی سی جائے ہاتھ دندر ایک گلاس اسی پانی دا اکسی یار میں کو پانی دے تو اکسی 500 سال دی نیکی گھنسان تے تاں گلاس پانی دا دے سا وہاں کیوں تیری میں کو پانی دے میں مردہ سائیاں دن پانی پی کرسی ولا کھڑے تھیا لہذا ول کھڑے ول گرمی تنگ کیتے زبان خشک تھئیے اکھی پتھراون پہ گن دے اللہ سیاں پانی فرمائنو عبادت ساری ختم کر کھڑی ہون تے کو پانی کتھوں ملے آج اللہ ہوڑ میں کو پتہ لگی جنت میرے عمل تے نہیں تیرے فضل تے جنت تیرے فضل تے ہے تو انسان کو آخری اہم کام میں ہے کہ شیطان دے چکر کو لو بچتا رہے حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی فیض یزدانی رحمت اللہ علیہ رات کو نفری کھڑے پڑھ دن شوا تھی گے تو آواز ہے عبدالقادر تیسا کو ڈاٹا خوش کیتے اسا نماز معاف کر رہی تھے روتے حضرت شاہ عبدالقادر فرمیندن شیطانہ میں کو دکھڑے مڑا گئی مصطفیٰ دے پیر سوچ گن اللہ سی نماز نہیں معاف کی تھی تے میری ہونے نال نماز معاف تھی گے ولاؤ تو آواز ہے عبدالقادر تیرا علم تے کو بچا گے حضرت فرمائے نا اللہ دا فضل میں کو بچا گے تو سب تو بڑی چیز اللہ دا فضل ہے آج دی تقریر دا خلاصہ کیا ہے کامیابی دے 4 اصول ہیں علم عمل اخلاص فکر اللہ تعالی سارے مل بہن کو منظور و مقبول فرماوے دین دیا جو گالیں بیان تھن اللہ عمل توفیق عطا فرماوے دعائے خیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين
اللہ سیاں عالم اسلام دی خیر کر، وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرما، اللہ سر ملک کو دہشت گردی تخریب کاری بمے دے دھماکے کو بچا، اللہ پاکستان کو امن سلامتی استحکام نصیب فرما، افواج پاکستان دی حفاظت فرما، اللہ تمام سیکورٹی ادارے دی حفاظت فرما، وطن چ رہن والے ایک ایک انسان دی حفاظت فرما، اللہ سیاں مساجد و مدارس خانقاہیں دی حفاظت فرما، سکول کالج یونیورسٹی دی حفاظت فرما، اللہ جو مسلمان بیمارن شفا دے، جو دنیا تو چلے گن قبریں کو جنت دا باغ بنا، جیرے تنگ دستن فراخ دست بنا، پریشان حالن پریشانی دور فرما، بے اولادن نیک اولاد دے، جنہیں دے گھر اولاد ماتودہ فرما بردار بنا، اللہ سیاں جنہیں دے گھر دے اندر دھیاں نیک رشتے نصیب فرما، شادی شدہ ہیں اپنے گھر اندر آباد فرما، اے اللہ اس جلسے کو ہدایت کا ذریعہ بنا، امت کو اتحاد و اتفاق دی توفیق دے، اختلاف انتشار دی لعنت کو لو بچا، اللہ شرک کو لو بچا، کفر کو لو بچا، بدعات کو لو بچا، رسومات کو لو بچا، سنت طیبات عمل کرنے والا بنا، بیان کرنے والے دے بیان کو منظور و مقبول کر، میں عاجز گناہگار دے بیان کو منظور و مقبول فرما، اللہ سیاں جتنی مرد عورتاں عزیز بچے سن رسیدہ بزرگ اس دینی پروگرام تے تشریف لے آئیں، قدم قدم تے درجات بلند فرما، دین دے گالیں سن کے عمل توفیق عطا فرما، میرا سونا اللہ جنہیں سارے بھیرامیں اس عظیم و شان پروگرام دے انعقاد کیتے، انہیں دی جان مال عزت آبرو ایمان اولاد دی حفاظت فرما، رزق برکت والا عطا فرما، اللہ ان پورے علاقے تے رحمت فرما، یا اللہ پورے علاقے تے رحمت فرما، یا اللہ سارے پورے ضلع تے رحمت فرما، سارے صوبہ پنجاب تے رحمت فرما، پاکستان دے ایک ایک ذرے تے انت دی حفاظت فرما، اللہ سارے کو راضی تھی ون جب سارا آخری وقت ہوئے، ایک تا سچی توبہ دی توفیق روی، دوجہ کلمہ طیبہ زبان تے جاری ہو بنیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین